یہ وہ پیشنٹ تھا، انہوں نے مجھے اپنا پاسپورٹ اور ویزا دکھایا کہ وہ ایران سے آئے ہیں، بغیر کسی پروٹوکول کو فالو کیے وہ پیشنٹ ڈائریکٹ پرچی بنوا کے ڈاکٹر جو وہاں پہ بیٹھا پیشنٹس کو دیکھ رہا تھا اس کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا اور باقی مریضوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس چیز کا نقصان یہ ہو گیا ہے کہ 2 پیشنٹس آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ 2 پیشنٹس کتنا کوئی آگے وائرل ہوتے ہیں یہ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ۔ میں اس وقت موجود ہوں سروسز ہاسپٹل میں۔ سروسز ہاسپٹل لاہور کا وہ واحد ہاسپٹل ہے جسے فوکل ہاسپٹل قرار دیا گیا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، اور کرونا وائرس کے حوالے سے یہیں پر آئسولیشن وارڈ بھی بنائی گئی ہے اور یہیں پر پیشنٹ آتے ہیں جن کے اوپر شک ہے کہ شاید ان کو کرونا وائرس میں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر فاروق نواز صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس تو کرونا وائرس میں جو مشتبہ لوگ تھے اور جو وائرس کا جو سسپیکٹ کیا گیا کہ یار یہ ان کو ہو سکتا ہے وائرس، اسی فلائٹ کے لوگ بھی آپ کے پاس آئے۔ پہلے تو ان کے بارے میں کچھ بتا دیجئے، پھر مجھے آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پر کیا انتظامات کیا ہیں، کیا صورتحال چل رہی ہے۔ دیکھیں، جو لاسٹ آج سے 2 دن پہلے جو ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ ایمرجنسی کے اندر ڈیوٹی کے ٹائم پہ ایک ہمارے پاس پیشنٹ آئے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ بالکل کوئی پریکاشنری میجر نہیں تھی ان کے پاس، جو ہے کوئی انہوں نے کوئی گلوز ماسک وغیرہ نہیں پہنے ہوئے تھے، اور ایمرجنسی کا جو آؤٹ ڈور ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ ہم سمپل پیشنٹس کو مینیج کر کے ان کو ڈسچارج کر دیتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا وہ جو آن ڈیوٹی ڈاکٹر تھے اس وقت میں بھی تھا، جو باقی کولیگ بھی تھے، ان کے ساتھ وہ بالکل کلوز کانٹیکٹ میں اور باقی پیشنٹ کے ساتھ گھل مل کے جو ہے وہ آ کے بیٹھ گئے تھے۔ وہ جو ایران والی فلائٹ سے آئے تھے، یہ وہ پیشنٹ تھا، انہوں نے مجھے اپنا پاسپورٹ اور ویزا دکھایا اور انہوں نے ہسٹری یہ دی کہ وہ ایران سے آئے ہیں اور اسی ایروپلین کے اندر وہ ٹریول کر کے ہیں جس کے اندر کرونا والا سسپیشن والا پیشنٹ جو ہے نا وہ تھا، اور جس کو بعد میں پیمز میں ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہمارے پاس وہ اقدامات کیوں نہیں ہوئے تھے ہاسپٹل کے اندر کہ جو پیشنٹ جس کو سسپیشن تھی اس کو ہم نے ایک علیحدہ کاؤنٹر پہ کیوں نہیں بھیجا، ٹھیک ہے۔ وہ پیشنٹ بغیر اس کے ماسک وغیرہ پہنے ہوئے آپ کے پاس آئے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، بغیر کسی پریکاشنری میجر کے، بغیر کسی پروٹوکول کو فالو کیے وہ پیشنٹ ڈائریکٹ پرچی بنوا کے ڈاکٹر جو وہاں پہ بیٹھا پیشنٹس کو دیکھ رہا تھا اس کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا اور باقی مریضوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ اب آپ وہ تو پریشان ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہوگا۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے۔ پریشانی اس حوالے سے بھی تھی کہ ایک پیشنٹ ڈائریکٹ ہمارے تک کیسے پہنچ گیا، اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ یہاں پہ ایسی پریکاشنری میجرز کیوں نہیں ہوئے ہاسپٹل کے بیہاف پہ کہ وہ پہلے فلٹر ہو کے کہیں اور جاتا، اب وہاں سے اس کو واپس بھیج دیا جاتا۔ اب وہ جہاں پہ گیا ہے، اب ایک تو اس کی چلو ہم نے ہسٹری فارچونیٹلی یہ ہوا کہ اس کی کوئی ایسا ہسٹری نہیں تھی، وہ اپنا صرف ٹیسٹ کروانے آیا تھا، چونکہ اس کے سائن سمٹم نہیں تھے تو ہم نے اس کو جو ہے نا وہ اس کرائٹیریا کے اوپر ڈسچارج کر دیا اور اس کو گھر بھجوا دیا کہ آپ کو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر لیٹ سپوز اس کو کوئی ایشو ہوتا تو اب یہ آپ امیجن کریں کہ وہ کتنے پیشنٹس کو افیکٹ کر چکا ہوتا، وہ جس سوسائٹی کے اندر ہے، جس ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، جن پیشنٹ کے ساتھ وہ بیٹھا اٹھا، جہاں سے گیا، وہ سارے افیکٹ ہو گئے ہوں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ آپ لوگوں کے پاس جب کوئی آتا ہے جس کے اوپر کوئی شک ہے کہ اس کو کرونا وائرس ہو سکتا ہے، آپ لوگ کیسے پتہ چلاتے ہیں، کہ پتہ کیسے چلے گا؟ اس میں ہمارے پاس 3 سے 4 باتیں ہیں ہسٹری کے اوپر ہم نے ایویلویٹ کرنا ہے۔ جس طرح ہمارے پاس سانس کی بیماریوں میں اپر ٹریک انفیکشن ہے، لوور ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن ہے، جو سانس کی بیماریوں میں مسئلہ ہو جاتا ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، فیور جو ہے، اگر وہ پیشنٹس کو ہو رہے ہوں، ساتھ میں اس کی کانٹیکٹ کی ہسٹری ہو، کانٹیکٹ اس پیشنٹ کے ساتھ جس کو کرونا ہو چکا ہے، کچھ ٹریولنگ کی ہسٹری ہو، ووہان سٹی سے ہو، کیونکہ اب ووہان سے ہٹ کے وہ گلوبلی بھی انوالو کر چکا ہے پوری دنیا کو، تو ہم پوری ٹریولنگ کی ہسٹری اس کی رول آؤٹ کریں گے لاسٹ 14 ڈیز کے اندر۔ اس کی ٹریول کی ہسٹری لیں گے، اس کی کانٹیکٹ کی ہسٹری لیں گے، اور اس میں سائن اینڈ سمٹم دیکھ کے اگر ہمیں وہ لگتا ہے کہ اس پیشنٹ کو ہم نے کرونا کی سسپیشن کے اوپر ایڈمٹ کرنا ہے تو پھر ہم اس کو وارڈ میں ایڈمٹ کریں گے، وارڈ میں اس کو ایڈمٹ کریں گے۔ اس کے بعد چونکہ اب ریسرچ چل رہی ہے اس کے اوپر، کچھ نئی میڈیسنز بھی آئی ہیں جو کہ چائنا میں کچھ پیشنٹس کے اوپر ریسرچ کے اوپر ٹرائل بیسس کے اوپر انہیں ایڈ کی ہیں، تو ہم وہ جو ہے ٹریٹمنٹ کو فالو کرتے ہوئے اس پیشنٹ کا PCR بھجوائیں گے جو کہ یہاں پہ اویلیبل ہے، اور ساتھ میں اس کے جو وائرس کی سیرولوجی ہے اس کے لیے ہم اس کی اسلام آباد سیمپل بھی جاتے ہیں جو ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن اور پنجاب گورنمنٹ کا جو پروٹوکول ہے، اور وہاں سے پھر وہ انٹرنیشنل لیبارٹری سے اس کی وائرل کی جو ہے نا وہ ویریفیکیشن ہوگی۔ صاحب، یہ تقریباً جو لاہور ہے یہ 1.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے، اتنا بڑی آبادی، اور جب یہ کرونا وائرس گلوبلی افیکٹ کر رہا ہے بڑے بڑے شہروں کو، بڑے بڑے ملکوں کو، تو یہ سروسز ہاسپٹل ہے جو مین قرار دیا گیا ہے کہ یہاں پر آئیں گے وہ لوگ، تو یہاں پر کیا انتظامات ہیں ابھی تک؟ کیا کرونا وائرس کے لیے لوگ جو آتے ہیں ان کو کس طرح سے ایڈمٹ کیا جاتا ہے؟ ابھی لاسٹ 3 منتھ سے یہ ایک آؤٹ بریک چل رہی ہے چائنا کے اندر، ایک جو ہے وہ
اس کا جو ایشو ہوا ہے، اب چونکہ وی آر ان کلوز ریلیشن شپ ود چائنا، تو ہمارے پاس ایک بہت ہی آؤٹ فلو ہے اور انفلو ہے چائنا اور پاکستان کی پاپولیشن کا، جو کہ آ جا رہے ہیں اکراس دی بارڈر. تو سب سے پہلے جو چائنا کے بعد حفاظتی میت لینے چاہیے وہ پاکستان کو لینے چاہیے تھی. ٹھیک ہے، ہمارے پاس انفارچونیٹلی نہ پنجاب گورنمنٹ کے لیول کے اوپر، نہ کسی بھی پروونشل لیول کے اوپر اور نہ فیڈرل لیول کے اوپر کچھ ایسا ہاسپٹل جس کو ہم پراپر ڈکلیئر کر سکیں کہ یہ ایک پیریفری کے اندر ایک مین پاپولیشن سے ہٹ کے ایک ہاسپٹل ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جو بھی کرونا کا پیشنٹ آئے گا وہ یہاں پہ جائے گا، جو کہ نہیں ہوا ہمارے پاس. ہر دفعہ جو ہے جب بھی جیسے کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ پیشنٹ کو سروسز ہاسپٹل ریکمینڈ کر دیتے ہیں. اب ہمارے پاس نہ تو ایسا کوئی ٹیم پراپرلی آفیشیلی ڈیزگنیٹڈ ہے، نہ پنجاب گورنمنٹ کے لیول کے اوپر، نہ سروسز ہاسپٹل کے لیول کے اوپر کہ ان پیشنٹس کو ایک سینئر پروفیسرز کی ایک ایکسپرٹ ٹیم ایویلویٹ کرے گی آ کے. سیکنڈلی ہمارے پاس کوئی پریکاشنری میجرز نہیں ہے. ہمارے پاس آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی پیشنٹ ایمرجنسی کے اندر آئے اس کو ایک علیحدہ سے کاؤنٹر کے اوپر اس کو بھیجا جائے سسپیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ کنفرم کیس تو بات کی بات ہے، اگر اس کو ڈاؤٹ بھی ہے تو وہ باقی پیشنٹ سے ہٹ کے اس جگہ پہ جائے تاکہ وہ اگر اس کا نکل بھی آتا ہے بعد میں تو ان لوگوں کو افیکٹ نہ کرے. سر مجھے ایک بات پوچھنی ہے کہ ہم لوگوں کو تو بتا رہے ہیں کہ ماسک پہن لیں، حفاظتی یہ ہے وہ ہے معاملات، تو میں تو یہاں پر آیا ہوں، میں نے دیکھا بہت سے کم لوگوں نے، ڈاکٹرز نے ایون، اور جو ہمارے یہ پیرامیڈیکل سٹاف ہے ان لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے. تو اس کو نہیں آپ سمجھتے کہ یہ جب ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں تو ادھر بھی لوگوں کو یہ پہننے چاہیے، احتیاط ادھر بھی کرنی چاہیے جب یہ وہ مین ہاسپٹل ہے جسے فوکل ہاسپٹل قرار دیا گیا؟ بالکل ایسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو ڈاکٹرز ہیں، جو نرسز ہیں، پیرامیڈکس، ایون پیشنٹس کو اور ان کے جو اٹینڈنٹس ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ابھی بھی وارڈ کے اندر 3 سے 4 ٹیوبرکلس ڈیزیز کے پیشنٹ پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جن کو ٹی بی ہے، تو آئیڈیلی سب کو پہننے چاہیے. ٹھیک ہے، اب وہ اویلیبل ہیں یا نہیں ہے، کیوں کس نے اتارا ہوا ہے، دیٹ از اے ڈفرینٹ ڈبیٹ. ٹھیک ہے، پہننے چاہیے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، چونکہ ہائی الرٹ بھی ہے کرونا کا، اور کرونا نہ بھی ہو جو بھی اب جب جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہیں جب وہ ہاسپٹل کے اندر کام کر رہے ہیں تو ان کو یہ حفاظتی میجر ضرور لینے چاہیے. ٹھیک ہے، جس کے اندر آپ کے گلوز پہن کے بات کریں تاکہ آپ سے جو ڈیزیزز دوسروں کو منتقل ہو رہی ہیں وہ رک جائیں. ٹھیک ہے، ماسک پہن کے رکھیں تاکہ آپ کے جو ایئر بورن ڈیزیز ہے، وہ ایک سانس لینے کی بیماری جو ایک سے دوسرے مریض کو ہوتی ہے وہ بھی نہ ہو. ساتھ میں ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں. ایک پیشنٹ کو چیک کرنے کے بعد اگلے پیشنٹ پہ جب آپ جا رہے ہیں تو ہاتھ صاف کر کے جائیں. اب انفارچونیٹلی ہمارے پاس کچھ چیزیں اویلیبل ہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن جو ایمرجنسی کی صورتحال ہے جہاں کے اوپر ٹوٹل ایک انفلو ہوتا ہے پیشنٹ کا، وہاں پہ جو لاسٹ ٹائم میں نے ڈیوٹی کی تھی کچھ بھی اویلیبل نہیں تھا. نہ ماسک اویلیبل تھے وہاں پہ، نہ گلوز اویلیبل تھے، اور نہ ہی کوئی ہینڈ سینیٹائزر اویلیبل تھا. تو اتنی یہ چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہی بیسکس اویلیبل نہیں ہیں تو ہم نے کسی سے کیا گلا کرنا؟ یہی جو ہے نا وہ المیہ ہے اس ملک کا، اس قوم کا اور اس ہاسپٹل کا، کہ ہم ایک جو ہے وہ دکھاوے کے لیے اب جو ہاسپٹل نے کیا ہے وہ صرف اتنا کیا ہے کہ جو وارڈ پہلے ڈینگی کے لیے ڈکلیئر تھا اس کو جب کانگو ہائی الرٹ ہو اس کو کانگو کا نام دے دیا. کانگو ختم ہوا، اس کے بعد اب کرونا ہے، وہی ڈینگی کا وارڈ اس کو پینٹ کر کے ڈینگی کارڈ کے اوپر کرونا لکھ دیا ہے. اب یہ کرونا وہ ڈکلیئر ہو گیا، اب یہ اللہ کرے بہتر ہو جائے، نکل جائے، اس سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. ابھی ڈینگی کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹائم جو ہے 2 to 3 منتھ جو ہے اس کے اندر سپرے کریں گے، لاروے کی جو گروتھ کو روکیں گے. جولائی اگست کے اندر دوبارہ سے ڈینگی آ جائے گا، اب وہی وارڈ اس کو کاٹ کے پھر ڈینگی کر دیں گے. تو ہم نے ابھی تک جو پچھلے 3-4 مہینوں سے اتنا مسئلہ چل رہا ہے کرونا کا، گورنمنٹ نے ایسے کیوں نہیں اسٹیپس لیے کہ ایک دفعہ انہوں نے پہلے کوئی منامہ ہاسپٹل کو 300 بیڈ ڈکلیئر کیا تھا لیکن وہ نہیں چل سکا. ٹھیک ہے، سارے اداروں کو آن بورڈ ہو کے، کیونکہ یہ ایک نیشنل ہائی الرٹ ہے، اس کے اوپر سارے اداروں کو آن بورڈ ہونا چاہیے اور مل کے ایک کولیبریٹیو ایفرٹ سے ایک علیحدہ سے ہاسپٹل بنا دیں. لاہور کے اندر پاسبل نہیں ہے. آپ اگر سروسز کے اندر ایک وارڈ ڈکلیئر کریں گے تو اس وارڈ سے کنٹامینیشن ہونے کے چانسز ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک علیحدہ لاہور سے باہر ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے پیریفری کے اندر، اگر آپ نکل جائیں کسی بھی جو ہے وہ، جیسے چائنا نے کچھ دن کے اندر ہاسپٹل بنا لیے، اقدامات کر لیے، تو گورنمنٹ آف پاکستان بھی کر سکتی. 3 مہینے ہو چکے ہیں. اگر ہم نے 10 دن نہیں بنا سکتے تو 3 مہینے کا انف پیریڈ ہوتا ہے. آپ ویسے کوئی ہاسپٹل خالی کروا دیں، کوئی پیریفری کے اندر کتنی ہمارے پاس بلڈنگ پڑی ہے، اس کو آپ ارجنٹ بیسس کے اوپر ٹائم سپیڈلی کام کروا کے اس کو ڈکلیئر کر دیں. ٹھیک ہے، 100-200 بیڈ کا ڈکلیئر کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ دکھانے کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن یہ 3 مہینوں سے ہمارے پاس یہ ایشو آ رہا ہے جس کو ابھی تک لائٹلی لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس اس چیز کا نقصان یہ ہو گیا ہے کہ 2 پیشنٹ آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ 2 پیشنٹس کتنا کوئی آگے وائرل ہوتے ہیں یہ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ڈاکٹر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سروسز ہاسپٹل مین ہاسپٹل ہے لاہور کا، جہاں پر کرونا میں اگر کوئی مبتلا ہے تو اسے سب سے پہلے یہاں لایا جاتا ہے، اور انہی کے پاس وہ پیشنٹ آئے جو ایران سے فلائی کر کے آئے، ایک اسلام آباد میں داخل ہوئے، انہی کے ساتھ ٹریول کرنے والے بھی ان کے پاس ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر خاطر خواہ انتظامات نہیں ہیں.
ایک تو مریضوں کا فلو بہت زیادہ ہے، دوسرا خود ان کے پاس ماسک اور وہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ محکمہ صحت کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ اپنے میزبان فاروق شہباز بڑائچ کو سروسز ہاسپٹل سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔